بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے طب یونانی کی بہت مشہور و معروف دوا لبوب کبیر کی پوری تفصیل، پوری جانکاری۔ یہ معجون کن امراض میں فائدہ دیتی ہے اور کن لوگوں کو اسے استعمال کرنا چاہیے اور کون لوگ اسے استعمال نہ کریں۔ یہ لبوب اب اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ صدیوں سے مردوں کے لیے بہت مفید اور کارگر ثابت ہوتی رہی ہے۔ اس لبوب نے لاکھوں رشتوں کو جس میں کرواہٹ پیدا ہو گئی تھی اور وہ ٹوٹنے کے کگار پر پہنچ چکے تھے، انہیں نہ صرف ٹوٹنے سے بچانے کا سنہرا کام کیا بلکہ ان کی زندگیوں میں بہاریں لانے کی بھرپور ذمہ داری نبھائی، اور بہت سے چمن اور گلشن جو پھل اور پھول سے خالی تھے، اس لبوب نے ایسی کھاد اور انرجی سے بھرپور ٹانک کا کام انجام دیا کہ وہ چمن طرح طرح کے پھولوں سے لہلہا اٹھے۔ جی ہاں، اس لبوب کی اتنی ہی تعریف، لیکن اسی وقت جب اس کے اجزاء اور اس میں پڑنے والی دوائیاں ایک نمبر کی ہوں، اصلی ہوں اور فل نسخے سے کسی ماہر حکیم نے تیار کیا ہو۔ یونانی کی یہ دوا بہت مشہور ہے، آپ سبھی لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا اور آج اس کا صحیح کام بھی سنتے جائیے۔ یہ لبوب 51 جڑی بوٹیوں سے مل کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص اور قیمتی دواؤں میں زعفران یعنی کیسر، عنبر، سونے چاندی کے اوراق، اچھے کوالٹی کی مغزیات یعنی ڈائی فوڈ اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ لبوب کبیر قوت باہ کو بڑھانے کے لیے لاجواب اثر رکھتی ہے۔ یہ دوا بوڑھے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے امرت ہے۔ یہ یونانی میڈیسین 30 سال سے کم عمر والوں کو لینی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ یونانی کی بہت پاورفل دوا ہے۔ جب 30 سال کی عمر میں یہ دوا استعمال کروا دی جائے گی تو بڑی عمر میں ضرورت پڑنے پر کون سی دوا استعمال کروائی جائے گی؟ اسی طرح ذکاوت حس اور دھات کے مریض اسے استعمال نہ کریں۔ یہ گرم دوا ہے، ان لوگوں کو بغیر حکیم کے مشورے کے کسی قیمت پر نہیں لینی چاہیے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان کا احتمال زیادہ ہے۔ یہ دوا مردوں میں اس وقت بہت اچھا کام کرتی ہے جب طبیعت سیکس کی طرف بالکل مائل نہ ہوتی ہو، یا لنگ ڈھیلا پڑ گیا ہو اور کمزور ہو گیا ہو اور کسی وجہ سے پلپلا ہو گیا ہو، تناؤ میں کمی رہتی ہو، سختی پورے طور پر نہ آتی ہو یا دیر تک قائم نہ رہتی ہو۔ اور یہ دوا اعصاب اور پٹھوں کو طاقت دینے کے معاملے میں بھی بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ جن لوگوں کو ویریے کی کمی کی شکایت رہتی ہو، ان کی اس کمی کو دور کر دیتی ہے، اور گردے کسی وجہ سے کمزور ہو گئے ہوں تو اس کی کمزوری اور ضعف کو دور کرتی ہے، کیونکہ جوانی کی غلط حرکتوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے جہاں لنگ کمزور ہو جاتا ہے اور ضعف باہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، انہی کاموں کی وجہ سے گردے بھی بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اور لبوب کبیر عام جسمانی کمزوری کو بھی دور کرنے میں بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ دوستو، اس کی مقدار خوراک 7 گرام صبح کو 1 پاؤ دودھ سے، اور اسی طرح ایک خوراک یعنی 7 گرام شام کو 1 پاؤ دودھ سے لے لیا کریں۔ آج کل کمپنیوں کی تیار کردہ لبوب کبیر بس کام چلاؤ آ رہے ہیں۔ دہلوی کمپنی کا لبوب کبیر کسی قدر غنیمت ہے۔ دہلوی کمپنی کا لبوب اور کمپنیوں کے لبوب سے ذرا قیمتی ہوتا ہے۔ نوجوان جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں وہ لبوب کبیر کی جگہ لبوب صغیر کا استعمال کریں۔ وہ لبوب صغیر 10 گرام صبح شام دودھ سے لیں۔ ایسے مریض تمباکو کا استعمال چھوڑ دیں، اس لیے کہ تمباکو میں نکوٹین نامی جز موجود ہوتا ہے جو کہ لنگ کے دوران خون کو کم کر دیتا ہے، اور اسی طرح نشیلی دوائیں لمبے عرصے تک لینے سے مردانہ خواہش آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے اور نامردی بھی اس سے ہو جایا کرتی ہے۔
اور اگر شراب کی غلط عادت ہو تو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اور سائیکل کی سواری خاص طور پر پہاڑوں کے اونچے نیچے علاقوں میں نازک اعصاب اور نسوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ان حالات میں نرم گدیوں کا استعمال کریں تاکہ لنگ تک جانے والی نازک خونی رگوں اور ان کے اعصاب کو نقصان نہ پہنچے، اور ہر قسم کے دباؤ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تازہ ہرے پتے دار سبزیاں زیادہ استعمال کریں اور سرخ گوشت سے پرہیز کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔